السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستانیوں کا دل غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دینا مسلمانوں کا فرض ہے۔ یہ کانفرنس اس بات کو واضح کرتی ہے کہ پوری پاکستانی عوام فلسطینی بھائیوں کی حمایت نصرت کے لیے اپنی دفاعی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اپنے اداروں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور اب تک اداروں کو بھرپور فلسطین کی حمایت کے لیے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ فلسطینی عوام کے لیے سب سے زیادہ امدادی سامان پاکستانی ریاست اور عوام نے بھیجا۔ فلسطین کی مظلوم عوام کی حالت زار پر دنیا کی خاموشی انسانیت کے لیے ایک المیہ ہے۔ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کے لوگ اپنی بنیادی حقوق اور اپنی زمین کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے موقف کے لیے مکمل حمایت کرتا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ پاکستان کی حکومت افواج پاکستان اور عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں نکلتا، دنیا میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ فلسطین کی مظلوم عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اسرائیلی دہشت گردوں کے خلاف عالم برادری کے ایکشن لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیلی دہشت گردی رکوانے کے لیے مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر پر مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر ایک عرصے سے حل طلب ہے۔ غزہ میں جاری نسل کشی پر اقوام عالم کی خاموشی تشویشناک اور افسوسناک ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہزاروں افراد شہید ہو چکے جن میں بچے خواتین بھی شامل ہیں۔ ظلم کی ایک داستان جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اہلیان غزہ فلسطین کی جرات کو سلام پیش کرتی ہے۔ 60,000 سے زائد لوگوں کو اب تک غزہ میں شہید کیا جا چکا۔ انسانی حقوق، خواتین اور بچوں کے حقوق کے علمبردار آج انسانیت کے قاتل بن چکے۔ غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلا انسانیت کے خلاف جرائم کا عکاس ہے۔ پاکستان کا اسرائیل سے نہ کوئی تعلق ہے نہ ہوگا۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز قرار دیا تھا۔ پاکستان کی ریاست آج بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے موقف پر قائم ہے۔ آج پورے عالم اسلام کو اتحاد و وحدت کی اشد ضرورت ہے۔ فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ظالم اسرائیل انسانیت کا قاتل ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود ظالم اسرائیل نہت کے اہل غزہ پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ عالم اسلام برادری ان کا نوٹس لے۔ اسرائیل اس وقت فرعون بن چکا۔ اسرائیل فرعون کے انجام کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اسرائیل کا انجام عبرتناک ہوگا۔ فلسطین و غزہ پر اسرائیلی دہشت گردوں اور انسانیت سوز ظالمانہ حملے پر فوری طور پر بند کیے جائیں۔ کانفرنس نعروں سے گونج اٹھی، فلسطین سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پیغام پاکستان زندہ باد کے نعرے فلک شگاف نعروں کی کانفرنس کا ماحول گرما دیا۔ کانفرنس سے ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، لیاقت بلوچ، مولانا اللہ وسایہ، مولانا عبد الخبیر آزاد، سید ہارون علی گیلانی، قاری محمد یعقوب، شیخ محمد نعیم بادشاہ، حافظ نصیر احرار، مولانا عزیز الرحمان ثانی، علامہ توقیر عباس، علامہ سید حبیب اللہ بخاری، علامہ سکندر حیات زکی، ڈاکٹر سید اسامہ بخاری، علامہ اصغر صدیقی، شیخ احسان الہی ظہیر، علامہ خالد فاروقی، مولانا غلام اصغر صدیقی، مولانا محمد اعظم سالار، مولانا احسان عالم چوہان، صاحبزادہ طاہر محمود سیالوی، مولانا اسامہ اجمل قاسمی سمیت تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے و مشائخ اعظام، سماجی رہنماؤں، وزامہ اور عوام الناس بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ آخر میں عالم اسلام کے اتحاد، حرمین شریفین کے تحفظ، ملکی سلامتی، ترقی و خوشحالی، غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ سے پہلے میں چند نکات تقریر کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ان کی تقریر ایسی تصدیق اور توثیق فرما رہی اور بعد میں سوال ٹکڑا اور مولانا اللہ وسائل صاحب دام برکات آگے ارشاد فرمائیں گے۔ یقیناً سب سے پہلے آپ کے یہ اجلاس آل پارٹیز اس بات کا اعلان کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم
کی جنگی چلائی جا رہی ہے اسرائیل غاصب کی جانب سے اور وہاں پر فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. آباد و خواہش شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں. ظلم کی ایسی داستان ہے جس کو بیان کرتے ہوئے مسلمان کا لرزہ طاری ہو جاتا ہے. غزہ اور فلسطین کی جرأت اور ان کی بہادری اور ان کی دلیری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ظالم اور جلاد اور سفاک اسرائیلیوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. 7,000 کے لگ بھگ اب تک ہمارے مسلمان فلسطینی وہاں پر شہید ہو چکے ہیں. انسانی حقوق، خواتین اور بچوں کے حقوق کے نمبردار آج وہ خود ان قانون کے ہم نوا اور ان کے حیاتی بن چکے ہیں. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. غزہ سے فلسطینیوں کے تحریک کے خلاف، یہ انسانیت کے خلاف جرم کی ایک عجیب داستان ہے. پاکستان کا اسرائیل سے نہ کبھی کوئی سفارتی تعلق رہا ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا، کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم